ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اور آپ کو بھی ہم چاہیں گے آپ وہ سنیں اور تاکہ آپ کی نالج میں ہو۔ شہزاد یہ بتائیے گا کہ اتنی دیر سے کیوں آپریشن وہاں پہ شروع ہوا؟ اتنی دیر تک لوگ وہاں پھنسے رہے، موت کا انتظار کرتے رہے اور پانی میں بہہ گئے، ہم فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کہاں تھا سی ایم کا ہیلی کاپٹر کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ امدادی ٹیمیں کیوں لیٹ پہنچی وہاں پہ؟ خالد بالکل ڈی سی سوات تو اس وقت کہہ رہے، لیکن اگر گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو گراؤنڈ پر اے ڈی سی حمید خان کے علاوہ انتظامیہ کا کوئی آفیسر وہ موجود نہیں ہے۔ ریسکیو کے ساتھ اگر میں بتاؤں تو سول ڈیفنس کے رضاکار جو ہے وہ گراؤنڈ پر کام کر رہے اور جتنی بھی لاشیں وہ نکالی گئی ہے تو اس میں زیادہ تر جو مقامی غوطہ خور ہے ان کی جانب سے نکالی گئی ہے، لیکن انتظامیہ کا آپریشن یہاں پر میں بتا دوں کہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں اٹھائے گئے اور گزشتہ روز شہزاد یہ ابھی ڈیپٹی کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ اس ریلے سے پیشگی باخبر تھے، ویل اویئر تھے۔ کیا آپ کو واقعی میں ایسا لگا؟ دوسری جانب یہ کہیے این ڈی ایم اے کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے ابھی؟ این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ جس طرح میں بتا رہا ہوں صرف سوات جو واقعہ پیش ہے اس میں ریسکیو کے رضاکار اور مقامی غوطہ خور حصہ لے رہے۔ گزشتہ روز تو ڈپٹی کمشنر سوات کی جانب سے دریا سوات میں نہانے اور اس کے کنارے بیٹھنے پر دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، لیکن اس کو عملی کس طرح بنایا گیا ہے، وہاں پر انتظامیہ کے اہلکار، وہاں پر پولیس اہلکار یا کوئی تعینات کرنا چاہیے تھا۔ اگر آج جو پنجاب کا جو فیملی تھی اگر اس کے لیے اس طرح کے خاطر خواہ انتظامات کیے جاتے تو آج اتنے لاشوں کا، اتنے لوگوں کا، اتنی قیمتی جانوں کا ضیاع نہ ہوتا، کیونکہ وہاں پر جو ڈیپٹی کمشنر شہزاد محبوب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد محبوب صاحب، ہمارے نمائندے کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، نہ این ڈی ایم اے کی جانب سے کچھ کیا جا رہا ہے، نہ صوبائی حکومت کی جانب سے کچھ کیا جا رہا ہے۔ آپریشن اتنی دیر میں شروع کیا گیا، اب دریا کے کنارے پر اگر ریسٹورینٹ ہے، وہاں پر لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، تو ریسکیو کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے جو اتنے پیسے دے کر وہاں پر آتے ہیں، کوئی تو انتظامات ہونے چاہیے نا، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی بہ جاتا ہے، کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، تو اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، آپ بالکل بجائیں، اور جس طرح آپ کے نمائندے نے بھی یہ بات کی ہے کہ پچھلے لاسٹ 1 ویک سے ہم اس میں کافی ہم نے کارروائیاں بھی کی ہیں، 50 کے قریب ایف آئی آرز بھی ہم نے اسی بات پر دی ہیں۔ باقی دیکھیں ٹیم جو تھی ریسکیو کی انہوں نے امیڈیٹلی رسپونڈ کیا، لیکن جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی ریسکیو میں ہمیں مشکلات فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ اور جو 4 بندے ریکور ہوئے ہیں یہ بھی ریسکیو والوں نے 4 جو ہیں لائیو پرسن جو ریسکیو ہیں یہ بھی ریسکیو والوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک یہ لوکل غوطہ خوروں کی بات کر رہے ہیں، یہ بالکل ریسکیو کے ساتھ ہمارے رجسٹرڈ لوگ ہوتے ہیں، جب بھی اس طرح کی بڑی کوئی آفت آتی ہے تو ہم وہ رجسٹرڈ لوگ کہاں تھے سر؟ وہ آپ اگر یہ فوٹیجز دیکھیں، میں اگر یہ فوٹیجز دیکھ رہی ہوں تو میں بطور ایک انسان کے یا ہیومن بینگ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، کیونکہ بچوں کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ بہ رہے ہیں پانی میں، تو وہ کہاں تھے رجسٹرڈ لوگ؟ جی بالکل، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، لیکن تمام ڈپارٹمنٹس نے اس میں ٹائملی رسپونڈ کیے ہیں، اور جو بھی ہر ٹائملی رسپونڈ کیا ہوتا تو کیا لاشیں نکالی جاتی، لوگوں کی جانیں چلی گئیں؟ وہ جو ہیلی کاپٹر ہے سی ایم کا وہ کہاں گیا؟ اس کو کیوں نہیں بلایا گیا، کیوں نہیں منگوایا گیا؟ جی دیکھیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہمارے پاس تمام اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں ہم ان کو پہلے ہی افیکٹولی یوز کرتے ہیں، اور اسی کے تھرو ہی ہم جو ہے ریسکیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ ہیلی کی بات کر رہی ہیں تو اتنا ٹائملی رسپانس آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس ٹائم جو ہے ہیلی آئے گا اور وہ ان کو ریسکیو کرے گا۔ آپ کو امیڈیٹلی اپنے لیول کے اوپر اس کو ریسکیو آپریشن سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، جو ہم نے سٹارٹ کیا۔ تو یہ ٹوٹل ونڈو ہوتی ہے بڑی چھوٹی، اس کے اندر آپ باہر سے کوئی ریسورس اتنی جلدی نہیں موبیلائز کر سکتے جتنا اپنے ریسورسز آپ افیکٹولی یوز کرتے ہیں۔ تو شہزاد صاحب آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ اس سارے آپریشن میں کتنا ٹائم لگا؟ جی یہ آپریشن جو ہے یہ کنٹینیو رہے گا جب تک ہمارے پاس لاسٹ جو ہے کوئی بندہ یا جو لاسٹ آخری فرد تھا وہ ریسکیو نہیں ہو جاتا۔ یہ کنٹینیو رہے گا، یہ ابھی بھی آن گوئنگ ہے۔ یہ جب سے ہمیں ہمارے ریسکیو ٹیمز کو اطلاع ملی ہے، جب یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے کتنی دیر میں اطلاع ملی، کتنی دیر پر انتظامیہ وہاں پر پہنچی، کتنی دیر میں ایگزیکیوٹ کیا گیا؟
دیکھیں جہاں تک ریسکیو کی بات ہے، جب بھی ان کو اطلاع ملی ہے امیڈیٹلی وہ اپنے 5 to 10 منٹس کی جو ڈیوریشن تھی اس میں وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ جہاں تک ریسکیو آپریشن کی بات ہے، وہ شروع میں پانی کا بہاؤ تیز تھا جس کی وجہ سے ان کو ڈائریکٹلی وہ پرپینڈیکولر ریسکیو نہیں کرتے، اس میں وہ اوپر کی طرف سے آتے ہیں اور سیفٹی نیٹ کے تھرو لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں۔ جو بھی ایس او پیز ہیں، ایس او پیز کو پراپرلی فالو کیا گیا ہے اس کے اندر۔ اچھا شہزاد صاحب، ایک اور چیز، وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے ریسکیو آپریشن کے لیے دینے کا دعویٰ کیا تھا، تو گھنٹوں سے لوگ دریائے سوات میں پھنسے رہے، وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر نہ پہنچ سکا، اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بتائیے گا۔ پی ایم صاحب کا ہیلی کاپٹر اور باقی سارے جو ایجنسیز ہیں ان تمام کی ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس میں گھنٹوں کا ٹائم نہیں تھا، اس میں منٹس کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو ان کو ریسکیو کرنے کا، اور وہی منٹس کے اندر ہی ہم نے رسپونڈ کیا اور آپریشن ہمارا سٹارٹ ہوا ہے۔ جی اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے میرے ساتھی اینکر نے سوال کیا، کوئی بھی اس طرح کے جو دریا کے کنارے ناشتے کے لیے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، دریاؤں کے اندر لوگ چارپائیاں لگا کے لوگوں کے لیے یہاں پہ انتظامات کرتے ہیں، یہاں پہ احتیاطی تدابیر کے لیے کیوں نہیں ایس او پیز پہ عمل درآمد کرایا جاتا؟ یہاں پہ کیوں نہیں ایسے میک شور کیا جاتا کہ لوگ یہاں پہ سیف رہیں؟ بالکل، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی دریا میں چارپائیاں نہیں لگی تھی، کوئی دریا کے اندر چیئرز نہیں تھی، یہ دریا کے کنارے ہوٹل ہے وہاں پہ لگی تھی، اور وہاں سے ناشتہ کر کے یہ نیچے دریا میں اترے۔ اگر آپ فوٹیج دیکھیں، یہ سینٹر آف دا ریور ہے ہمارا سوات کا، تو یہ بالکل دریا کے ہوٹل کے کنارے نہیں، یہ بالکل سینٹر آف دا ریور ہے۔ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، یہ کہیے ابھی کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس، کتنے لوگ ابھی مزید پھنسے ہوئے ہیں؟ جی ابھی تک ہمارا ریسکیو آپریشن چل رہا ہے، 9 کے قریب جو ہیں ہماری ڈیڈ باڈیز کنفرم ہے، ان کو ہم نے ریکور کر لیا ہے۔ 4 کے قریب جو تھے ہمارے بندے زندہ شروع میں ہی ہم نے لائف ریکور کر دیے تھے، ریسکیو کر دیے تھے، باقیوں کے لیے تلاش جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شہزاد محبوب صاحب آپ ذرا ساتھ ہی موجود رہیے، ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ شہزاد، آن گراؤنڈ سچویشن ابھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ عملہ وہاں پر پہنچا، کیا واقعی ساری سچویشن ایسے ہی ہے جیسے کہ شہزاد محبوب صاحب بیان کر رہے ہیں؟ میں بالکل اس بات سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اگر دیکھا جائے جو ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ اگر ایک انسان جو بچے پھنسے ہوئے، جو خواتین پھنسے ہوئے اور ان کی چیخ و پکار کوئی دیکھ لینا تو یہاں پر لوگوں کے رونگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، لوگ ہمارے ساتھ آئے، تو کدھر ہے وہ ہیلی کاپٹر؟ 1.5 گھنٹے تک جو 13 سیاح تھے وہ وہاں پر ریلیکس ہوٹل کے ساتھ وہ پھنسے ہوئے تھے، اور میں یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ 1.5 گھنٹے تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاح پھنسے ہوئے تھے اس ریلے میں؟ اس ریلے میں سیاح 1.5 گھنٹے تک پھنسے ہوئے تھے، میں خود وہاں پر پہنچ گیا، اس بچوں کی ان کی چیخ و پکار کی آواز ہے، اور میں بتاتا چلوں کہ شہزاد ایک منٹ یہی رکیں، شہزاد محبوب صاحب جس طرح ہمارے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹے تک جو سیاح تھے وہ سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے تھے، کیوں فون نہیں کیا گیا، کیوں نہیں پہنچے، کیوں ہیلی کاپٹر نہیں بلایا گیا، کیا وجہ تھی، تاخیر کیوں ہوئی؟ آخر 1.5 گھنٹے مانی رکھتا ہے جی کا دور ہے، کوئی اس کے اندر ہمارے پاس شک و شبہ نہیں رہے گا۔ ونس جب ہم ریسکیو آپریشن کمپلیٹ کر لیں، پراپر اس کی انکوائری ہوتی ہے۔ سر وہ تو جب آپ آپریشن مکمل کریں گے سو کریں گے سر، ابھی جو صورتحال ہے، ابھی جو بندے چلے گئے، آپ آپریشن کے نام پہ صرف لاشیں تو نہیں نکالیں گے نا، جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی تو نکالیں گے۔ جی آپ یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو آپ کے پاس فوٹیج شیئر ہوئی ہے یہ انیشل فوٹیج ہے جس میں یہ لوگ سٹرینڈڈ تھے یہاں پر۔ ابھی ہمارا کام ریسکیو ہے، جو لوگ بھی اس میں 4 آلریڈی ریسکیو۔ آپ کی بات بجا سر، آپ کی بات بجا، ہمارے نمائندے سوات میں اس وقت موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ انیشیل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوٹیجز انیشیل ہیں، سر 1.5 گھنٹے سیاح پھنسے رہے، سر کیوں پھنسے رہے 1.5 گھنٹے؟ ٹھیک ہے، اس میں میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہماری کہ پراپر اس کے اندر اس کی ذمہ داری کسی کو تو لینی ہوگی نا، انتظامیہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گی؟ کنسرنڈ جو بھی ڈپارٹمنٹ جنہوں نے انیشلی ریسپونڈ کیا، ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، ریسکیو کے لوگ تھے، اس کے بعد بھی ابھی اس کے اندر ہم ڈیٹیل انکوائری کریں گے کہ کس ٹائم پہلی کال آئی، پہلی گاڑی کس ٹائم پہنچی، ہماری اطلاعات کے ٹائملی لوگ اس کے اندر جو 4 ہم ریسکیو کر سکتے تھے وہ ہم نے ملٹیپل سورسز سے بھی ویریفائی کیا، وہ ہم نے ریکور کر دی ہیں۔ باقی بھی اس کی پراپر ہم تھورو انکوائری کنڈکٹ کریں گے کہ کس کا لیپس ہے، کس وجہ سے یہ لوگ نیچے سٹرینڈڈ ہوئے، کیوں یہ دریا سوات میں اترے نیچے، تو اس کی تمام ڈیٹیل جو ہوگی انکوائری وہ انشاءاللہ کنڈکٹ ہوگی۔ اچھا شہزاد محبوب صاحب، ایک اور چیز، جون جولائی کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ملک بھر سے سیاح آتے ہیں یہاں پہ تفریح کے لیے، کچھ اعداد و شمار ہوں گے آپ کے پاس کتنے لوگ آئے ہیں جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں پہ لوگ گھومنے کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، تو میک شور کیوں نہیں کیا جاتا کہ
पहले से ही SOPs पे अमल दरामद कराया जाए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं? बिल्कुल, मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि अगर आप लास्ट 1 वीक का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसी पॉइंट के ऊपर ही हमने तकरीबन 50 के करीब FIR लास्ट 4 दिन के अंदर दिए हैं। लोगों को इसी बात पर मना किया है कि पानी का बहाव तेज है, फोरकास्ट भी है, यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर हमने बैनर्स भी लगाए हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को अवेयर करते हैं। सर, तो दफा 144 क्यों नाफिज नहीं की गई? सर, पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया? मैडम, पुलिस कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करती है, सिर्फ एक ये पॉइंट नहीं है, अभी भी करंटली 4-5 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमारे साथ लोकल्स और टूरिस्ट स्ट्रैंडेड थे 25-30 के करीब, उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। तो ये थ्रू आउट जो दरिया स्वात है ये तकरीबन मोर देन 150 किलोमीटर बनता है, तो थ्रू आउट दरिया स्वात जो है पेट्रोलिंग होती है, सिर्फ ये एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, इसके अलावा भी काफी पॉइंट। लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जहां पर रेस्टोरेंट्स हैं, मेरी मुराद वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। जी मैडम, वो भी थ्रू आउट दरिया स्वात मोर देन 30 हमारे रेड जोन्स हैं जहां पर हमारे तमाम पुलिस इंतजामिया वगैरह मौजूद होती है और वो बाकायदा तौर पे अभी भी वहां पे ऑपरेशन कर रही है, अभी भी वहां पे रेस्क्यू एक्टिविटीज कर रही है। ठीक है शहजाद महबूब साहब, हम उम्मीद करते हैं कि मजीद जाने जो है वो ज़ाया ना हो और जो ऑपरेशन है वो बखैर आफियत जो है वो मुकम्मल हो। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और सर, ARY के प्लेटफॉर्म से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदा न खास्ता मजीद कोई हादसा ना हो, किसी हेलीकॉप्टर का भी जो है वो इंतजाम कर लिया जाए जो कि CM हाउस में खड़ा होगा। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और शहजादा आलम, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट करे थे हमें, आपका भी शुक्रिया। दरियाए स्वात में तुग़यानी ने तबाही मचाई है, फजागट में सैलाबी रैला 18 सयाहों को बहा ले गया है, 7 की लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू टीमें मजीद अफराद को तलाश करने में इस वक्त मसरूफ हैं। मुख्तलिफ मकामात पर फंसने वाले 23 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया है। ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी कमिश्नर शहजाद महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि फौरी तौर पर बर वक्त ऑपरेशन शुरू कर लिया गया। ये जो फुटेजेस हैं वो इब्तदाई फुटेजेस हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदे जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सयाह थे वो 1.5 घंटे तक वहां पर फंसे रहे, कोई इमदादी टीम नहीं पहुंची। मकामी लोग भी बेबसी से सारी सूरत हाल को देखते रहे। 1.5 घंटे बाद जो है वो इमदादी टीमें वहां पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके नतीजे में हुआ ये कि जो 7 लाशें हैं वो अब तक निकाली गई हैं। मजीद लोग जो हैं 9 लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं। मजीद लोगों की तलाश इस वक्त की जा रही है। लोग अपने प्यारों के साथ घूमने फिरने के लिए, मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर गए थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये जो जा रहे हैं ये इनके घरों में जो है वो मातम, सफ़े मातम बिछा देगा।